بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ اس کی خوبصورتی کا پورے محلے میں چرچا تھا۔ جب کبھی بھی خوبصورت بچیوں کا تذکرہ ہوتا تو رضی بھائی کی بیٹی زیبا کا نام سر فہرست آتا۔ کچھ لڑکے زیبا کو ملکہ حسن بھی بولتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، زیبا ملکہ حسن تھی بلکہ وہ ملکہ کردار بھی تھی۔ آج تک کوئی بھی اچھا برا دوست ہو یا دشمن زیبا کے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف 11 برس کی تھی زیبا جب اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ رضی میاں سائیکل سے کرانے کا مال دکانداروں کو سپلائی کا کام کرتے تھے، مگر جب سے بیوی نے دنیا کو لبیک کہا، سپلائی کا کام چھوڑ کر گھر کی چھوٹی سی بیٹھک میں کرانے کی دکان کھول لی۔ جب بیوی تھی تو کوئی فکر نہ تھی گھر کس وقت آنا ہے، مگر اب بیٹی کا ساتھ ہے۔ آج کے دور میں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بھی بغیر ماں کے، تو باپ کو بہت سوچ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ بیٹی 18 سال کی ہو گئی۔ زیبا نے ایک ماں کے کردار ادا کیا، گھر میں ایک ماں کی طرح اپنے گھر کا خیال رکھا۔ رضی بھائی کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خود پر رشک ہوتا تھا۔ رضی بھائی کی یہی تمنا تھی کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تاکہ اپنی زندگی میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ ذکر کس سے کریں، آج کل کردار کو کم، دولت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لوگ، اور رضی بھائی کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ویسے دال روٹی میں کوئی گھاٹا نہ تھا، مگر بیٹی کی شادی میں کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوتا ہے۔ یوں تو رضی بھائی نے کچھ پیسہ جوڑ کر رکھا تھا، مگر بیوی کی بیماری میں ایک ایک کر کے پیسہ ختم ہوتا گیا۔ تھوڑا قرض بھی ہو گیا تھا جو انہوں نے رفتہ رفتہ سب چکا دیا، مگر افسوس اس بات کا تھا اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد بھی ان کی بیوی نہ بچ سکی۔ ایک دن ان کے پڑوس میں رہنے والے ارشد بھائی ان کے پاس آئے، سلام دعا ہوئی اور پھر انہوں نے ایک ذکر چھیڑا، بیٹی کے ہاتھ پیلے کب کر رہے ہو؟ رضی بھائی نے ایک لمبی سانس لی جس میں کرب اور بے چینی بالکل صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ارشد بھائی کی طرف دیکھا اور بولے، کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا نہیں چاہتا؟ مگر بھائی دینے کے لیے کچھ ہو تو صحیح۔ یہاں تو کچھ تھا، سب کچھ بیوی کے علاج میں ختم ہو گیا۔ رضی کی بات سن کر ارشد بھائی بولے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ ایک لڑکا ہے میری نظروں میں، بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مگر پیسے والا نہیں ہے، کرائے کا آٹو چلاتا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، تنہا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ سب کچھ دے گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، اور وہ کچھ نہیں مانگتے۔ اس کی سوچ اسلامی سوچ ہے، جہیز لے دیں، 1% بھی اچھا نہیں مانگتا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں، اور ہاں میں پوری گارنٹی ہے کہ اس کے اچھے کردار کی میرے پاس گارنٹی ہے۔ رضی بھائی نے کچھ دیر نہ لگائی اور ہاں کر دی۔ دیکھتے ہو بیٹی کی رخصتی بھی دیکھتے دیکھتے ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ 5 برس گزر گئے۔ زیبا کو 5 سالوں کا پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے گزر کے اس کے 5 سالوں کا اس کو کوئی علم نہ ہوا۔ اس کے شوہر نے اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ زیبا نے بھی بیوی کا فرض ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ایک بیٹا 3 سال کا، بیٹی 1 سال کی۔ مگر آج بھی زیبا اتنی خوبصورت لگتی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زیبا 2 بچوں کی ماں ہے۔ اتفاق کی بات، دونوں کی پیدائش ایک ہی تاریخ تھی۔ زیبا نے سوچا کہ بچوں کو پیدائش کے دن وہ کچھ غریب بچی کو کھانا کھلائے گی۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے اتنی خواہش رکھی تو شوہر نے ہاں کرنے میں لمحہ نہیں لگایا، بلکہ اس سے اچھا لگا کہ اس کی بیوی نے غریبوں کے لیے اتنی ہمدردی رکھی ہے۔ اس کے شوہر نے ایک دن پہلے جو محلے کے پیچھے جھگی میں رہنے والے بہت غریب لوگوں کی گنتی کر کے حساب لگا لیا تھا، کھانا بن جائے، بلکہ اس نے کھانے کا زیادہ انتظام کر رکھا تھا، اور اگلے دن خود زیبا نے کھانا بنایا اور شام کو اس کا شوہر خود جھگیوں میں جا کر تقسیم کر کے آیا۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ کھانا بچ گیا۔ زیبا کے شوہر نے کہا، یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر فلائی اوور، اس کے نیچے رات میں کچھ غریب لوگ رات بسر کرتے ہیں، میں آٹو سے جا کر کھانے کی تھیلیوں کو انہیں دے آتا ہوں تاکہ وہ اپنے پیٹ بھر لیں۔ یہ کہہ کر زیبا کا شوہر کھانا آٹو میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اس طرح 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اتنے میں 2 پولیس والے زیبا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ زیبا باہر آتی ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں، زیبا آپ کا نام ہے؟ زیبا، ہاں میرا نام ہے زیبا۔
क्या वो ऑटो चलाते हैं? जी हाँ, ऑटो चलाते हैं, मगर ये सब क्यों आप पूछ रहे हैं? उनके ऑटो की ट्रक से टक्कर हो गई है, वो अस्पताल में है, आप हमारे साथ जल्दी चलिए। इस वक्त जेबा के घर में एक पड़ोसन भी थी। जेबा अपने बच्चों को उनको सौंप कर हॉस्पिटल पहुंचती है। अपने शौहर को देखती है, इसके होश उड़ जाते हैं। वो करीब जाती है और पूछती है, ये सब कैसे हुआ? जेबा, जो होना था हो गया, बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना। इससे पहले जेबा कुछ कह पाती, इसके शौहर की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर आते ही इसकी आंख देखते ही इसकी नब्ज की जांच पड़ताल करने लगे और सर नीचे करते हुए बोले, ये अब नहीं रहे। जेबा की तो जैसे दुनिया लुट जाती है। कुछ दिनों बाद जब जेबा के वालिद को फोन पर अपने दामाद की मौत का मालूम होता है तो उन्हें बहुत सदमा लगता है। कहाँ? उन्होंने बेटा कहा, तुझे लेने आ रहा हूँ, मगर जेबा ने मना कर दिया और कहा, आप वहाँ अकेले रहते हैं, आप मेरे पास आ जाओ। रजी भाई ने इत्तफाक करते हुए मकान खाली करके अपनी बेटी के घर ये सोचकर मुंतकिल हो गए, कुछ काम करके वो अपनी और अपनी बेटी और नवासों की कफालत करेंगे। इन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे सब इकट्ठा कर लिए थे। अभी रजी भाई ने काम भी शुरू न किया था कि अचानक इनके सीने में दर्द उठा। जेबा जब तक इन्हें पड़ोसी की मदद से अस्पताल ले जाती है, घर में ही वो दम तोड़ देते हैं। जेबा पर तो गोया गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जो घर में पैसा था थोड़ा थोड़ा करके खर्च होता गया। मजदूरी करे तो कैसे करे, घर पर बच्चियों को छोड़कर नहीं जा सकती। जेबा की एक मिलने वाली ने इसे राय दी, आधा किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी, वहीं मैं काम करती हूँ। ठेकेदार बहुत नेक इंसान है, अपने बच्चों को भी वहीं साथ ले जाया करो, वहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं भी अपनी बेटी को साथ ले जाती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं कल बात कर लूंगी, परसों से काम पर लग जाना। जेबा तैयार हो गई। तैयार होना भी बच्चों को जो पालना था और मकान का किराया भी देना था। कुछ दिन तो जेबा ठीक ठाक काम करती रही, मगर एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। मिलने वाली ने इसे संभाला। इसने महसूस किया जेबा का जिस्म बुखार से तप रहा है। वो ठेकेदार से बात करके जेबा को घर ले आती है। इस तरह से इसे 8-10 दिन घर पर ही गुजर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो काम पर जाती है। इत्तेफाक से इस दिन ठेकेदार का मालिक आ जाता है। इसकी नजर जेबा पर पड़ती है। वो ठेकेदार से मालूम करता है। जब इसे मालूम होता है कि एक बेवा है, 2 बच्चों की माँ है और आज ही 10 दिन की बीमारी के बाद काम पर आई है। बेचारी से वजनी कम ढंग से भी नहीं हो रहा। मालिक अफसोस जताता है, फिर ठेकेदार से कहता है, अगर खाना बनाना जानती है मेरे घर पर आ जाया करे। हमसे 3 मेंबर हैं, हम इसे तनख्वाह के साथ साथ खाना भी खा लिया करेंगे। ठेकेदार बोलता रहा, इस बेचारी को बच्चों के साथ रखना पड़ता है, इसके घर में कोई और नहीं है। कोई बात नहीं, छोटा सा कमरा खाली कर देता हूँ, बच्चों को वहीं रख लिया करेगी, शाम को वापस चली जाया करेगी। साहब, बहुत अच्छा काम हो गया किसी गरीब की मदद का, इससे बेहतर कोई और तरीका क्या हो सकता है। ठेकेदार के समझने पर जेबा मान जाती है। ठेकेदार कहता है, मगर तुम्हें साफ सुथरा लिबास पहनकर, न मालकन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। जेबा को लगता है जैसे वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर सकेगी। अब इसके दिन सुकून से गुजरने लगे। एक रोज जब जेबा बावर्ची खाने में काम कर रही थी, तभी मालकन आकर कहती है, जेबा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, साहब को बोलना मैं शाम तक आऊंगी। वो दोपहर के खाने में मेरे इंतजार न करें, दोपहर को मालिक का दाखिला होता है। जेबा इनसे बोल देती है कि मालकन शाम तक आएंगी। खाना खाकर मालिक बाहर जाने वाला होता है, तभी मालकन का फोन आता है, अम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई है, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, कुछ दिन भी लग सकते हैं। दोपहर 3 बजे जेबा अपने कमरे में बच्चों को खाना खिलाकर अपने शौहर की यादों में खोई हुई थी। तभी कोई पीछे से आकर उसके कांधे पर हाथ रखता है। जेबा जैसे मुड़कर देखती है, कोई और नहीं इसका मालिक होता है। साहब जी, ये क्या आप कर रहे हैं? तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर थोड़ा सा हुस्न हमें भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और ये कहते ही इसने जेबा को बाहों में लेने की कोशिश की। तभी जेबा ने एक तमाचा इसके गाल पर रसीद कर दिया। साहब जी, हम गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। इतने कहते ही उससे अपने दोनों बच्चों को उठाया और चलने लगे अपने घर के लिए। कोई और नौकरानी ढूंढ लेना। मालिक ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, तुझे इस थप्पड़ की कीमत चुकानी होगी, तुझे एक दिन मेरे पास आना पड़ेगा। 2 दिन गुजर गए, घर में जो था खत्म हो गया। इतने पैसे भी ना थे जो बच्चों को थोड़ी रोटी और दूध का भी इंतजाम कर सकती। वो पड़ोस में से थोड़ा सा दूध रोटी लेकर आई। किसी तरह रात गुजर गई। लाख कोशिश के बाद कुछ इंतजाम न हो सका। माँ की ममता तड़पने लगी। शाम आ गई, बच्चों की भूख की शिद्दत हद से ज्यादा बढ़ गई। क्या करें क्या ना करें समझ से बाहर था। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, खास तौर पे छोटा बच्चा। इसे दूध ना मिला तो वो मर जाएगा। दिल पर पत्थर रख के पड़ोस में गई और वो बेचारे गुर्बत के सताए बामुश्किल आधे कर रोटी और 1 कप दूध का इंतजाम कर रखी। माँ का दूध भी नहीं उतरता। माँ खुद 2 दिन से खाली ना उसने खाना खाया। हालात 3 दिन तक यही चलते रहे। ठेकेदार ने भी इसको काम नहीं दिया जहाँ पहले करती थी।
بے بس اور لاچار ماں کیا کرے، بچے نیم جان ہو چکے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے مالک نے کہا تھا کہ ایک دن تو میرے پاس خود چل کر آئے گی۔ بچوں کو بھوکا مرنے کی بجائے اپنی عزت مرتے ہوئے شوہر کو وعدہ کیا تھا بچوں کی کفالت کرے گی، مگر کیا کرے، آخر بچوں کو بچانا اس ماں کی مجبوری تھی۔ آخر وہ مالک کے پاس پہنچ کی کنڈی کھٹکائی۔ مالک نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا زیبا، میرے بچے 3 روز سے بھوکے ہیں مالک۔ ہاں کچن میں جو ہے لے جاؤ۔ زیبا کچن میں جا کر دودھ، ڈبل روٹی، سب کچھ ایک ٹوکری میں بھر کے جیسے نکلتی ہے۔ مالک ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن ابھی مجھے یہاں سے جانے دو۔ مالک نہیں، میں کبھی ایڈوانس نہیں دیتا ہوں، نہ ہی اپنے اوپر کوئی قرض رکھتا ہوں۔ مزدور کا مزدوری کام ختم ہوتے ہی دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی زیبا کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، عورت کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹوکری زیبا کے ہاتھ میں تھمائے ہوئے بولتا ہے، جب راشن ختم ہو جائے تو چلی آنا، میں مزدوری میں کنجوسی نہیں کرتا اور نہ ہی دیری کرتا ہوں۔ زیبا ٹوکری لے کر تیز قدموں سے اپنے بچوں کی طرف جاتی ہے۔ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ دروازے پر 2 پولیس والے کھڑے نظر آتے ہیں، پیچھے مالک بھی کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اسی نے میرے گھر میں چوری کی ہے زیبا۔ میں نے چوری نہیں کی مالک، اس ٹوکری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پولیس والے ٹوکری میں دیکھتے ہیں، اس میں کچھ روپے بھی ہوتے ہیں۔ مالک، یہ میرے پیسے ہیں۔ میں اس کو اس کی پریشانی میں دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اندر جتنا کھانا ہے لے جا، مگر یہ نمک حرام پیسے چرا لے۔ پھر کیا تھا، پولیس والے اس معصوم کو تھانے لے کر اپنی منمانی کر کے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بے بس لاچار بھاگی گھر پر آئی۔ بچے روتے روتے تھک کر سو چکے تھے۔ آج زیبا کتنی بے بس تھی، اس گھنونے سماج سے اسے نفرت ہو چکی تھی۔ خودکشی کر نہیں سکتی تھی، 2 بچوں کی کفالت کا وعدہ شوہر سے لے چکی تھی۔ آج وہ رب سے یہ شکوہ کر رہی تھی کہ کب تک غریب عورت بچوں کی خاطر پبلک پراپرٹی بنتی رہے گی۔ یا اللہ، تو اولاد دے تو غریب ہی نہ دے، ورنہ یہ انسان صفت بھرے بھیڑیے عورت کی عزت کو اس طرح نوچ کر کھا لیں گے۔ کوئی اس کی آؤ فغا نہیں سنے گا، کیونکہ یہ سماج اندھا بڑا ہے، نہ حق بولتا ہے نہ حق سنتا ہے، نہ حق اسے دیکھتا ہے۔ یہ ستم عورت پر، غریب عورت پر ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بیواؤں کی عزت چند روٹی کے نوالوں کی خاطر یوں ہی تار تار ہوتی رہے گی، جس طرح زیبا کی ہوئی، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم سب ہیں۔ روز محشر ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا ظلم کیوں کیا۔